السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سیٹھی سے سوال. میں ہوں سید عائشہ ناز، میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. سر صاحب، آپ کا پاکٹ اسکوائر ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی گل کھلا ہے. گلوں میں رنگ بھرے. اچھا، جب میں یہ گاتا ہوتا تھا نا تو مجھے ساری گالیاں پڑتی تھی. کیوں ہے بس کر دے سیٹھی، بس کر دے. کہاں گاتے تھے؟ باتھ روم میں. باتھ روم سنگر ہیں آپ؟ تو گالیاں کیوں پڑتی تو تھی؟ علی سیٹھی گالیاں دیتا تھا. اچھا، کہ آپ زیادتی کر رہے ہیں. ایسے لگ رہا ہے کہ آپ رو رہے ہیں. آپ نے پایا یہ تو نہیں، مگر میں اونچا اونچا لگا ہوتا تھا. گلوں میں رنگ بھرے، باد نو بہار چلے. ایگزیکٹلی. گلوں میں رنگ، یہ حکومت بھی بھر رہی ہے. اچھا، ہاں، آج کل نئے نئے رنگ آ رہے ہیں. نئے رنگ 50 رنگ آ گئے ہیں. 50 رنگ آ گئے ہیں. ہاں، اور پھر ظاہر ہے پھر سوال سارے رنگیلے ہیں. سارے یہ تو نام آپ جب میں آپ کے سامنے گنواؤں گی آپ بتائیں گے ان میں سے رنگیلا کون ہے. لیکن ایک ہفتے پہلے انہوں نے حلف اٹھا لیا. حلف اٹھانے کی جلدی تھی. اس کے بعد ایک ہفتے کا ڈیلے آیا ہے اور اب پورٹ فولیوز اناؤنس کیے گئے ہیں. جو قلمدان ان کو سونپے گئے ہیں وہ تو میں آپ سے جانوں گی. آپ نے پریڈکشن بہت پہلے کر دی تھی کہ کچھ چینجز آ رہے ہیں فیڈرل کیبنٹ میں. ٹیکنوکریٹ کی انڈکشن کا آپ نے بتایا تھا، پھر بعد میں آپ نے بتایا کہ ریزنز کیا ہو سکتے ہیں. پولیٹیکل مجبوریاں ہیں اتحادی حکومت کی کچھ، اور ایسا ہی لگ رہا ہے کہ ان کو پورا کرنے کی کوشش کی گئی ہے. لیکن کچھ وزراء سے ان کے قلمدان واپس بھی لیے گئے جو ان کے پاس اضافی تھے. وہ اپنی جگہ پر اہم ہیں. لیکن وزیر اعظم کے جو 3 مشیر مقرر کیے گئے ہیں، ایک تو بہت پرانے وزیر اعظم کے ساتھ ہی رہے ہیں، دوسرے بھی ایسے ہی کوئی تجربہ رکھتے ہیں، لیکن جو تیسرے مشیر ہیں اس کو لے کر مسلم لیگ نون خود ہی خوش نہیں ہے. وہ تو آپ جانتے ہیں ان کا نام کیا ہے. نام ہی کافی ہے، پرویز خٹک صاحب. اچھا، اس پر رانا ثناء اللہ صاحب کی بات بڑی خوبصورت ہے. تشریح ہم آپ سے لیں گے، ذرا پہلے چلاتے ہیں ان کی بات. سنا ہے جی، رانا صاحب نے سننے ہیں. نون لیگ سے پرویز خٹک صاحب کا تعلق نہیں ہے، اور وہ ہمارے کولیشن پارٹنر ضرور ہیں، اور اس حوالے سے اس میں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کا. اور کون ہے سر؟ اگر پی ایم ایل این کی صرف پی ایم ایل این کی اگر گورنمنٹ ہوتی تو وہ کیبنٹ کا حصہ نہ ہوتے. صرف پی ایم ایل این کی اگر حکومت ہوتی تو کیا مجبوری تھی کہ پرویز خٹک صاحب کی کیا مجبوری تھی کہ انہیں مشیر برائے امور داخلہ بنا دیا گیا ہے، بن بلائے مہمان کی طرح آئے ہیں؟ مسلم لیگ نون کی کیا مجبوری؟ آپ کو پتہ ہے کہ خٹک صاحب اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب ساتھی ہیں، ہمیشہ رہے ہیں. ہاں، تو انہوں نے اب پرویز خٹک صاحب کو بلا لیا کہ آؤ جی ڈیوٹی دیو آ کے. وہ تو بڑے عرصے سے بیٹھے ہوئے تھے. ایسٹ تو وہ بڑے عرصے کا ہے. ہاں، مگر اب صورتحال یہ ہے کہ عمران خان کی پاپولیرٹی میں ڈینٹ نہیں پڑ رہی. تو اب ڈینٹ ڈالنے کے لیے تو وہی لوگ لائیں گے نا جو خان صاحب کے قریب رہے ہیں اور جو کہ شاید ان کو ایکسپوز کر سکتے ہیں کسی حد تک، اور انہی کے پی کے علاقے سے ہیں. یہی لوگ ہیں نا جو کہ خان صاحب کے ساتھ رہے ہیں اور خان صاحب کی اندرونی باتیں جانتے ہیں اینڈ سو آن. تو میرا خیال ہے خٹک صاحب کو، اور اسی طریقے سے اور بھی لوگ ہیں جس کی بات اب کرتے ہیں، تو خٹک صاحب کو لایا گیا انٹیریئر میں. جی اچھا، یا انٹیریئر میں آ سکتے تھے یا ڈیفینس میں. اچھا، اب کیوں آئے انٹیریئر میں اور کیوں ڈیفینس میں نہیں گئے؟ یہ بھی تو انٹرسٹنگ بات ہے. جی، ایک تو یہ ہے کہ ڈیفینس از سپوز ٹو بی اے سینئر منسٹری، بیکاز آبویسلی اس کی تعلق جو ہے وہ ڈیفینس کے ساتھ ہے. تو اب اتنا ہی ہے نا، ڈیفینس کے ساتھ ہے. تو اب اگر خواجہ آصف کو وہاں سے ہٹاتے اور ان کو وہاں لگاتے تو یہ تو بڑے خوش ہونے تھے، مگر خواجہ صاحب خوش نہیں ہونے تھے، بیکاز اس کے ڈیفینس کے بعد خواجہ صاحب کہاں جاتے؟ خواجہ صاحب کو تو اب مطلب ہے کہ ہی وانٹس ٹو آلسو بی کلوز ٹو دی اسٹیبلشمنٹ. کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کافی مدد کرتی ہے خواجہ صاحب کی ان ڈفرینٹ ایریاز. تو اس لیے اب خواجہ صاحب نہیں چھوڑنا چاہ رہے تھے. ان کے پاس ڈیفینس تھا، ڈیفینس پروڈکشن، ان سے ڈیفینس پروڈکشن لے لیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اور ویسے بھی 2 منسٹریز دی ہوئی تھی کہ جب ضرورت پڑے گی تو ایک لے لیں گے. تو یہ تو خواجہ صاحب از لیفٹ ود ڈیفینس. اب خٹک صاحب کو اکاموڈیٹ کرنا ہے تو اکاموڈیٹ انٹیریئر میں کیا ہے انہوں نے. اچھا، اب اس کی کیوں انٹیریئر میں کیا ہے؟ انٹیریئر جیسے رانا صاحب کہہ رہے ہیں، انٹیریئر پرائم منسٹر نہیں لگاتا اس حکومت کے اندر، انٹیریئر اسٹیبلشمنٹ لگاتی ہے، اور انٹیریئر سے کام بھی اسٹیبلشمنٹ لیتی ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے محسن نقوی صاحب کو وہاں لگایا تھا. ہی از کلوز ٹو دی اسٹیبلشمنٹ. ٹھیک ہے نا، تو کوئی چھپی ہوئی بات تو ہے نہیں. His power comes from that. اب ان کو جب وہاں لگایا ہے تو پھر محسن نقوی صاحب کا کیا ہوگا؟ کیا یہ محسن نقوی صاحب منسٹر ہیں اور یہ ایڈوائزر ہیں؟ اور طلال چودھری صاحب منسٹر، اور طلال چودھری صاحب کو بھی اسٹیٹ منسٹر بنا دیا ہے. تو اس سے یہ جو چیز ظاہر ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب میرا خیال ہے انٹیریئر چھوڑ دیں گے. اچھا، آغاز ہو گیا اس چیز کا. میرا خیال ہے وہ چھوڑنا چاہ رہے ہیں. ہاں، انہیں یہ پہلے بھی پسندیدہ ان کی منسٹری یہ نہیں تھی، مگر یہ ان کو کہا گیا تھا کہ ابھی آپ
جائیں یہاں, پھر بعد میں دیکھا جائے گا, ویل فائنڈ somebody else. تو اس لیے وہ ٹیمپریریلی آئے تھے, اسی لیے انہوں نے تھوڑی بہت دلچسپی لیتے تھے, پر زیادہ زیادہ وہ مطلب ہے کبھی نیگوسیشنز ود ان پارٹیز جس کے اندر وہ کافی ان کی اہمیت رہی ہے, اچھا رول پلے کرتے ہیں. بریجز, مولانا کو ملنا, آصف زرداری کو ملنا, نواز شریف کو ملنا, پرائم منسٹر کو ملنا, اور پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی رابطے رکھنے. تو ہی واز ویری گڈ ایٹ دیٹ. تو پھر یہ پی سی بی ان کو ایک اچھا پلیٹ فارم مل گیا تھا یہاں, جو ہائی پروفائل بھی ہے اور لاہور بیسڈ بھی ہے, کیونکہ ان کا کاروبار بھی لاہور بیسڈ ہے, فیملی بھی لاہور میں ہے. تو اور انٹیریئر ویسے بھی انہیں میرا خیال ہے اٹ از ناٹ ہز فرسٹ چوائس. تو اب لگتا ہے ایسے ہے کہ آج نہیں کل نہیں پرسوں آپ کو خبر ملے گی کہ نقوی صاحب جو ہے انہوں نے انٹیریئر چھوڑ دی ہے. اب کیا ان کو کوئی اور منسٹری ان کو ملتی ہے, یا وہ چھوڑ دیں گے, انٹیریئر نہیں لیں گے اور کوئی منسٹری لیں گے اور پی سی بی چلائیں گے. تو یہ ابھی نہیں آپ کچھ کہہ سکتے, بٹ یہ مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ انٹیریئر یہ ٹرانزیشن ہے اس وقت. ان کو لا رہے ہیں کھٹک صاحب کو, اور محسن نقوی صاحب ایگزٹ کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بے اختیار مشیر ہوں گے, داخلی امور کے اوپر وزیر اعظم کو مشورے دیں گے. بے اختیار تو انٹیریئر کے سارے ہی ہوتے ہیں نا, وہ تو بیسکلی فون اور رابطے ہوتے ہیں ایک جگہ سے ود دی سیکرٹری کیپس دا منسٹر ان دا لوپ کہ جی اب یہ کرنے جا رہے ہیں, یہ کرنے جا رہے ہیں, تاکہ یہ کہہ سکے منسٹر نے اپروو کیا ہے. مگر بیسکلی فیصلے سارے کہیں اور ہوتے ہیں انٹیریئر کے. اچھا, اینڈ سو آئی تھنک محسن ول بی ہیپی ٹو گیٹ آؤٹ آف انٹیریئر. اور طلال چودھری اور پرویز خٹک صاحب کی طلال چودھری بھیجا گیا وہاں تاکہ کابینہ کا جو کم از کم فٹ پرنٹ ہے وہ تھوڑا بہت تو رہے نا, پتہ تو لگتا رہے پرائم منسٹر کو وہ کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے نا, مگر اگر پرویز خٹک آ جاتے تو پتہ ہی کچھ نہیں لگ رہا تھا کہ انٹیریئر میں کیا فیصلے ہو رہے ہیں, کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. تو اب یہ ہے کہ طلال ول کیپ دا پرائم منسٹر انفارمڈ, اور خٹک صاحب تو ادھر جائیں گے, ادھر سلوٹ کریں گے. ٹھیک ہے, اپنے اصل کی طرف. تو آپ کہہ رہے ہیں پرویز خٹک صاحب کو بیسیکلی پی ٹی آئی پرپس کے لیے, پی ٹی آئی سینٹرک پرپس کے لیے انٹیریئر کے ذریعے پٹائی ہوتی ہے نا جی, تو ان کو کیرٹ اینڈ اسٹک جو ہے وہ اب پرویز خٹک صاحب کے پاس آ جائے گی. اسٹک تو انٹیریئر کی مل گئی, کیرٹ یہ ہے کہ کیونکہ وہ کے پی سے ہے, عمران کے قریب رہے ہیں, ان کی وہاں کنسٹیٹیونسی بھی ہے, جوڑ توڑ میں بھی بڑے تیز رہیں گے وہاں. محسن نقوی جوڑ توڑ میں تو ہی واز ناٹ انٹرسٹڈ. تو یہ تو ان کا تو کام ہی ہوگا کہ وہاں فارورڈ بلاکس بنوانے, یہ کرنا وہ کرنا. تو ہی ول پولیٹیکل منسٹر فار انٹیریئر جو کہ اسٹیبلشمنٹ کا پرپز ہے اس کو سرو کرے گا. ٹھیک ہے, تو کمزوریاں اور طاقتیں جانتے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی. محسن صاحب کا ایسا ایکسپیرینس نہیں تھا نا پولیٹیکل. محسن واز ناٹ انٹرسٹڈ. ہاں ٹھیک ہے, تو یہ جو چینجز ہیں یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے یہ انڈکشن, یا واقعی ضرورت تھی پرفارمنس امپروو کرنے کے لیے؟ نہیں, پرفارمنس کیا ہے پرفارمنس, لیٹس انڈرسٹینڈ دس. پرفارمنس فار دی اسٹیبلشمنٹ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی ٹیکنوکریٹک پرفارمنس, پولیٹیشین سے ٹیکنوکریٹک پرفارمنس آپ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے. تو وہ تو ٹیکنوکریٹس دیتے ہیں نا آپ کو. تو پولیٹیشین سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پالیٹکس کھیلیں گے. اچھا, پالیٹکس میں آگے بڑھ کے. اچھا, اب پالیٹکس آج کل کی کیا ہے, یہ کیا سمجھ اسٹیبلشمنٹ کیا چاہتی ہے پالیٹکس, آپ بتائیں. اسٹیبلشمنٹ کیا چاہتی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کو کاٹو, پی ٹی آئی کو توڑو, پی ٹی آئی کو کمزور کرو, پی ٹی آئی کے خلاف پروپیگنڈا کرو, فارورڈ بلاک بناؤ, کنفیوژن کریٹ کرو, تھوڑا ڈنڈا چلاؤ, تھوڑا سا یہ چلاؤ, تھوڑا سا یہ. تو پاپولر بیانیے کو شکست دو. ہی از سروڈ ایز چیف منسٹر آف کے پی. تو ان کو نہیں پتا تو ہو کیا رہا ہے, تو کس کو کیا پتا ہوگا. ان کے وہاں اثاثے نہیں ہیں تو کس کے اثاثے ہوں گے. جب وہ چیف منسٹر انہوں نے بنائے ہوں گے نا اثاثے, تو اب ان کو موقع ملے گا کہ وہ کر کے دکھائیں وہ کام جس کے لیے ان کو منسٹر بنایا گیا ہے. اور اگر صرف ان کو ایک سیاسی عہدہ دے دیا جاتا کے پی میں وداؤٹ دی ڈنڈا آف دی انٹیریئر منسٹری, تو شاید وہ ڈیلیوری نہ دے سکتے. تو انہوں نے کہا ہوگا کہ مجھے انٹیریئر دو, پھر دیکھو میں کیسے کیرٹ اینڈ اسٹک کر کے ڈیلیوری دیتا ہوں. ٹھیک ہے, تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا پرابلم یہ ہے کہ سیاسی طور پہ ڈیلیوری نہیں مل رہی فرام دس گورنمنٹ. سویلین گورنمنٹ جو ہے اسے پولیٹیکل ڈیلیوری نہیں مل رہی. اکنامکس تو ٹھیک چل رہی ہے, مگر عوام جو ہے وہ ابھی بھی کنونس نہیں ہے, اور ابھی بھی خان صاحب جو ہے ان کے لوگ جو ہے دھن آ رہے ہیں. تو ان کو توڑنا ہے, ان کو کمزور کرنا ہے, ان کو کھینچ کے لانا ہے, فارورڈ بلاکس بنانے ہیں, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, ڈویژنز کریٹ کرنے. تو دیٹ از پالیٹکس, اینڈ پالیٹیشینز آر گڈ ایٹ دیٹ. تو یہاں سے پھر بات آگے بڑھاتے ہیں, وہ یہ کہ یہ ساروں کو جو لے کے آئے ہیں. پہلے ڈیبیٹ جو ہو رہی تھی بٹوین شہباز شریف صاحب اینڈ بھائی لوگ,
وہ یہ تھی کہ جی وہ کہہ رہے تھے جی تہاڈی ڈلیوری کوئی نہیں, ٹیکنوکریٹس لے کے آئے جلدی جلدی IMF. اب وہ سنبھال لیا انہوں نے بیسکلی, 3-4 ان کے پاس سیکرٹری لیول اچھے لوگ ہیں. ابھی بھی انہوں نے 2-3 لوگ ایسے لے کے آئے ہیں جو کہ بڑے کرتا دھرتا ہیں, جو کہ پہلے بھی, فار ایگزامپل طارق باجوہ صاحب کی بڑی زبردست کنٹریبیوشن ہے ٹو اکنامک پالیسی میکنگ. اسٹیٹ بینک کے گورنر بھی رہے ہیں, پنجاب کے سیکرٹری فائنانس بھی رہے ہیں, پھر سینٹر کے اندر بھی رہے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ کے اندر وہاں فیڈرل سیکرٹری فائنانس رہے ہیں, فائنانس منسٹری میں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو اب ان کو بھی لے آئے ہیں ایز ایڈوائزر. سو ٹیکنیکلی آئی تھنک دیر اوکے. تھوڑا سا انہوں نے مصدق کو نکالا ہے فرام ون منسٹری اور ان کو بیسکلی وہ کھڑے لائن منسٹری دے دی ہے. آئی تھنک دے ور ناٹ ہیپی ود ہم. کلائمیٹ چینج دے دیے نا ان کو, پیٹرولیم سے لے کے. کلائمیٹ چینج میں تو کچھ بھی نہیں ہے نا, اصلی منسٹری تو پیٹرولیم, آئل اینڈ گیس, ٹھیک ہے. وہاں اب وہ میرا خیال ہے کہ دیر آر ادر آئیڈیاز اباؤٹ واٹ ٹو ڈو. ہو سکتا ہے کوئی بات چیت, آئی ڈونٹ نو دا ان سائڈ ڈیٹیلز, بٹ مصدق بہت کمپیٹنٹ آدمی ہے اور مگر میرا خیال ہے ہی ڈڈنٹ گیٹ along, تو اس لیے میرا خیال ہے ان کو ہٹا دیا وہاں سے. بٹ ہی از اے لوئل مسلم لیگ, تو اس لیے کچھ تو دینا ہی تھا, تو ان کو کلائمیٹ میں بھیج دیا. مگر مججھے کچھ عرصے سے پتا تھا کہ یہ ہونے جا رہا ہے, اور میرا خیال ہے میں نے اشارہ بھی یہاں جی شو میں آپ نے ذکر کر دیا تھا تقریباً 1 ماہ پہلے, اور کیونکہ مجھے پتا چل گیا تھا کہ یہ کچھ ہوگا ایسے. تو اب یہ ہے کہ ان سب لوگوں کو لایا گیا ہے, تو فلسفہ یہ ہے کہ اچھا جی چلو جی بندے وہ لے کے آؤ جن کی تھوڑی بہت اپنی کنسٹیٹیوسیز کے اندر سے ہو, تاکہ وہ پھر یہ جھنڈا لگا کے جب جائیں تو اپنا کوئی کام بھی کر سکے. وہ جو اصلی کام ہے وہ ہے پولیٹیکل, تو وہ پولیٹیکل کام کے لیے اب تیاریاں ہو رہی ہیں. یہ وہ ٹیم بنی ہے. ٹھیک ہے. یہ محمد علی صاحب کو نچکاری کا مشیر جو مقرر کیا گیا, نچکاری پرائیویٹائزیشن آنے والے دنوں میں IMF کا اس پہ بہت زور ہے, اور وہ پورٹ فولیو بھی چینج کر دیا گیا ہے, لیکن ابھی اس پہ کوئی فیڈرل منسٹر کسی کو یہ دیا نہیں گیا. نہیں وہ تھا نا علیم خان صاحب کے پاس, تو ٹھیک ہے, بیکاز دیکھیے نا یہ پرائیویٹائزیشن تو کب سے چل رہی ہے, آگے اور بھی ابھی کہہ رہے ہیں نا 100 یونٹس ہم نے پرائیویٹائز کرنے ہیں. جی دس از دا ٹارگیٹ. رسک اس میں بڑی ہوتی ہے, بیکاز جو بھی آپ پرائیویٹائز کرنے جائیں گے وہاں کوئی نہ کوئی آڈٹ آبجیکشن آ جائے گا, کوئی نہ کوئی لیگل آبجیکشن آ جائے گا, کوئی نہ کوئی ایشو بن جائے گا, اور کوئی نہیں چاہے گا کہ وہ اس دلدل میں پھنسے. سو منسٹرز آتے ہیں, دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں, ڈر جاتے ہیں کہ یار یہ تو گڑبڑ ہو رہی ہے, ہاں تو یہ تو ہمارے گلے ہی نہ پڑ جائے. اس لیے میرا خیال ہے, اینڈ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے جلدی کرو, IMF کہتی ہے جلدی کرو, جنہوں کہتے ہیں کہ اگر تسی آملیٹ بنانا تو انڈا توڑنا پائے گا نا, تو چھٹا پہن گیا, تو یہ کہتے ہیں انڈا تو نہیں اسی توڑنا, چھٹا پہ جاؤں گے. اچھا چلے, وہ چھینٹوں سے خوش ہے تو آملیٹ بھی کبھی نہ کبھی بن ہی جائے گا. تو اب لے کے آئے ہیں, دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. پیپلز پارٹی کو پھر اکوموڈیٹ کسی بھی طرح سے وہ خود نہیں ہونا چاہ رہے. اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کب تک چلے گی گورنمنٹ, کب تک نہیں چلے گی, ہم نے ان کے ساتھ مل کے تو کوٹ ان کوٹ گندا نہیں ہونا, بیکاز ظاہر ہے جس قسم کی پالیسیز چل رہی ہیں سخت ہے نا, ہارڈ پالیسیز ہیں, بیلٹ ٹائٹننگ, اور عوام ظاہر ہے غصہ میں ہے, تو وہ پیپلز پارٹی نہیں اس کے حصہ لینا چاہتی تھی. وہ انتظار میں ہے کہ یہ تھوڑا کام ٹھیک چل پڑے تو پھر وہ آنکھیں دکھائیں گے اور فلیکس کریں گے مسل, پھر وہ آنا چاہیں گے. اور ہو سکتا ہے ان کا یہ خیال ہے کہ شاید اس وقت حالات ایسے ہو کہ شاید وہ مین سیٹ پہ ہی بیٹھ جائیں آگے, کوئی پتہ ہے. چلیں ابھی ریاستی عہدے لے کے سیف ہیں, وہ سیف کھیل رہے ہیں, بیٹر سیف دین سوری. اب ان کی بات کر لیتے ہیں جو ڈبل ٹرپل مشکل میں ہیں, اور وہ ہے پاکستان تحریک انصاف, جن کا بظاہر ٹرمپ کارڈ بھی فیل دکھائی دے رہا ہے, پھر کچھ گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں, پھر JIT کے سامنے طلبی ہو رئی ہے. سوشل میڈیا کے حوالے سے ایک JIT بنائی گئی تھی. مجھے نہیں سمجھ آئی یہ JIT کہاں سے آ گئی؟ یہ جولائی 2024 میں بنائی گئی تھی, جب ٹویٹر نے گولے اگلنے شروع کیے تھے. حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھی ہے, پھر باقاعدہ تصویریں چلائی گئی تھیں, اور ایک ویڈیو آئی تھی سامنے جس کے بعد کافی شور مچا تھا, اور ایک JIT بنائی گئی تھی جو IG اسلام آباد کی سربراہی میں کام کر رہی ہے. اب جا کے انہوں نے نوٹس جاری کیا پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کو, اور بیرسٹر گوہر کے حوالے سے کہا جا رہا ہے 1.5 گھنٹے تک ان سے پوچھ گچھ کی گئی ہے. اور بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں کہ وہ سوشل میڈیا پوسٹ کے حوالے سے بانی سے بات کریں گے. سو بات کا فائدہ ہوگا, یا یہ JIT کچھ نکال پائے گی؟ کچھ بھی نہیں. JIT کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کچھ ان سے کچھ ان کو ملے گی انفارمیشن, ان سے کوئی انفارمیشن نہیں ملے گی. ان سے یہ پوچھیں گے یہ جو ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے, وہ کہیں گے ہاں ہم تو اس میں نہیں اتفاق کرتے, یہ تو ٹھیک ہے, نہیں ہونا چاہیے. دوسرا یہ پوچھیں گے کون کر رہا ہے, وہ کہیں گے ہمیں کیا پتہ, آپ بہتر جانتے ہیں, ہم تو خود پریشان ہیں کہ ایسی باتیں کیوں ہو رہی. ان سے جن لوگوں کو یہ بلا رہے ہیں ہراسمنٹ ہے اور کچھ نہیں ہے.
اور تھوڑا سا ٹائٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ کیا بات ہوئی کہ ہم, وہ کہتا ہے آگے سے بیرسٹر صاحب کے ہم جا کے بانی سے پوچھیں گے, بانی کو تسی کی پوچھنا ہے, انہوں آپ نہیں پتا کی ہو رہا ہے تو کون کرتا ہے, تو تسی انہوں جا کے پوچھو گے. ان کو نہیں پتا عمران خان صاحب کو ٹویٹر کیا بول رہا ہے. یار یہ بہت سی والنٹری لوگ ہیں, بہت سے ڈائی ہارڈ لوگ ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ملک کے, یہ وہ کر رہے ہیں, اور ان کو کوئی, اور بانی صاحب کو ان کے کنٹرول میں نہیں ہے, وہ خود اپنے جذبے اپنے پیشن کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. اور اگر عمران خان ایک فرمان جاری کریں کہ سلسلہ روک دیا جائے, جیسے کچھ عرصے سے ٹویٹر اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہے بانی. ہاں کچھ حد تک جو مین لوگ ہیں شاید وہ بات سن لیں ان کی, اور پھر بھی لوگ جو ہیں وہ لگے رہیں گے, بہت سے لوگ لگے رہیں گے, اور ان سے ان کو کچھ نہیں ملنا. دس از جسٹ دھمکی. اب تو کوئی سال ہو گیا ہے بیٹھے ہوئے تھے, کسی کو نہیں بلایا, بھئی تم اپنی انکوائری کرو, اپنی تفتیش کرو, ایف آئی اے کو انوالو کرو, ٹریک ڈاؤن دیس پیپل, کون ہے پتہ تو لگے. وہ ہوم ورک تو آپ نے کیا نہیں اور بلانا شروع کر دیا ان لوگوں کو. ان کو کیا پتہ, یہ تو نہیں کر رہے نا, ان کے نام پہ تو نہیں کوئی ہو رہی کوئی ٹویٹس ایسی جو کہ آبجیکشنبل ہے, تو ان کو کیا پتہ. وہ آگے سے کہ بس یہ 1.5 گھنٹہ لا کے بٹھا لو, ایک کپ چاہ آفر کرو, شاید وہ بھی نہ آفر کریں, اور بس سوچتے اے کیے تھے, او کیے تھے, اے کیے, نتھنگ. اٹس جسٹ ہراسمنٹ, ٹائٹ کرنا, اور کچھ بھی نہیں ہے. تو آنے والے دنوں میں کچھ پی ٹی آئی, اور ایک پیغام بھی ہے نا, ایک پیغام بھی دے رہے ہیں نا پی ٹی آئی کے لیڈرز کو کہ وی ٹیک دس ویری سیریسلی اینڈ وی انٹینڈ ٹو ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ, اینڈ یو بیٹر واچ آؤٹ اف یو فائنڈ آؤٹ دیٹ یو آر انوالوڈ ان سم وے اور دی ادر, تو ویل کریک ڈاؤن, اس قسم کی. ٹھیک ہے. اچھا, ایسا لگتا ہے جیسے ہر طرح سے جو پی ٹی آئی پہ ٹیکس کیے گئے یا جو بھی کوششیں کی گئی وہ کارگر ثابت ہو رہی ہیں, اسپیشلی جب ہم دیکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر جھگڑے اور کچھ چینجز. اب فیصل چودھری صاحب کو جس طرح سے معاون کے عہدے سے ہٹایا گیا, معاونت نہیں کریں گے, وہ ایسا لگتا ہے جیسے فواد چودھری گروپ کی شکست ہے, سلمان اکرم راجہ صاحب حاوی آ گئے ہیں. دوسری طرف شیر افضل مروت صاحب بھی ہمیں شکایتیں کرتے دکھائی دیتے ہیں لیڈرشپ سے, کچھ ٹھیک ٹھاک, اور وہ علی امین گنڈاپور صاحب کا ورژن جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں انڈائریکٹلی. کیا پی ٹی آئی کے لیے سول سرچنگ کا وقت, سرنڈر کرنے کا وقت آ گیا ہے؟ کیا اسٹیبلشمنٹ کو انگیج کرنے کے علاوہ کوئی اور آپشن ہے اس وقت؟ دیکھیے اس وقت تو ڈیبیٹ, صحیح ڈیبیٹ نہیں ہو رہی, انڈر گراؤنڈ ڈیبیٹ ہو رہی ہے. یہ سب لوگ جن کے آپ نے نام لیے نا جو سامنے اب آ رہے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو کہ جسے کہتے ہیں نا دا نیو لاٹ, یہ نئے لوگ ہیں جی, اس میں وکلا حضرات زیادہ ہیں. جو پرانی لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی, جو کہ اسٹیبلشڈ پالیٹیشینز ہیں, ٹھیک ہے, وہ تو ہمیشہ دے ور ان فیور آف ٹاکنگ ٹو دی اسٹیبلشمنٹ. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ دے آر ناٹ ان فیور آف ٹاکنگ ٹو دی اسٹیبلشمنٹ, مگر اگر عمران کہے گا تو وہ بھی ٹھیک ہے, مگر یہ ہارڈ لائنرز ہیں, یہ یو نو, اینڈ دے آر ناٹ پولیٹیکل ایٹ دیٹ سینس. تو اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو لوگ عمران کے بھی قریب تھے اور اسٹیبلشمنٹ کے بھی قریب تھے, ان کو یہ لوگ آؤسٹ کر رہے ہیں. فواد چودھری کے بارے میں سب کو پتا کہ وہ ایک از آلویز بین این ایسٹ آف دی اسٹیبلشمنٹ, جو بھی اسٹیبلشمنٹ ہوگی از آلویز بین دیٹ. تو دونوں بھائی جو ہیں دے آر پارٹ آف دیٹ. اب ایک بھائی جو ہے وہ باہر ہو گیا تھا, دوسرا بھائی بیکیم ویری کلوز ٹو عمران, مگر اب دیکھیں اس کو بھی انہوں نے فارغ کر دیا. ایسی ہے نا, خان صاحب کو کسی باتیں بہت ہو رہی تھیں, وہ ہمیشہ پہنچ جاتے تھے, ان کو ایکسیس بھی مل رہی تھی. آپ حیران نہیں تھے کہ کتنی ایکسیس تھی, وہ اکیلے ملاقاتیں کرتے تھے, فیصل کو کتنی ایکسیس تھی, تو ایویں تو نہیں مل جاتی نا ایکسیس. تو میرا خیال ہے کہ اب تھوڑی سی تبدیلیاں آ رہی ہیں پی ٹی آئی کے اندر بھی, مگر یہ کوئی ریزولوشن نہیں ہو رہی ہے. خان نے کلیئر کٹ چیزیں نہیں کی, اس نے بھی ابھی کنفیوژن شو کی ہوئی ہے. فواد بھی بول رہا ہے, سارے بول رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف, کسی کے بارے میں خان نے کوئی اوپن انسٹرکشنز نہیں دیے کہ آؤٹ, وہ نہیں کرتا وہ. تو آئی تھنک آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ چاہتا کہ تھوڑی بہت یہ لڑائی جھگڑے چلتے رہیں پارٹی کے اندر, تاکہ ان کی جو ہز اون مین لیڈرشپ جو ہے اس کو کوئی چیلنج نہ کر سکے. سو آئی تھنک یہ پی ٹی آئی کے اندر یہ چلے گا, تو میں جیسے کہتے ہیں, اور پاور اسٹرگل. اب تو ملاقاتیں بھی نہیں ہونے دی جا رہی, اور جب شنگھائی کانفرنس تھی پاکستان میں تو ہم نے دیکھا تھا کافی لمبے عرصے تک ملاقاتوں کا سلسلہ بند کر دیا گیا تھا. اب پھر ملاقاتوں کی اجازت نہیں مل رہی. آخری ملاقات منگل کو ہوئی ہے شاید, اس کے بعد کوششیں کی جاتی رہی ہیں, عمر ایوب صاحب گئے ہیں لیکن ملنے نہیں دیا گیا. تو اب آپ کو یہ لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو انگیج کرنا ہی پڑے گا پاکستان تحریک انصاف کو ایز لاسٹ آپشن؟ اب نہیں ہے نا, there is no option. Because you see the options کیا ہوتے ہیں کسی سیاسی جماعت کے لیے پاور میں آنے کے لیے, کیا آپشنز ہوتے ہیں؟ ایک صرف مین آپشن یہ ہوتا ہے کہ آپ الیکشن جیتیں اور آپ کو پھر اس کے بعد روکے کوئی نہ. جی, یہاں یہ ہوتا ہے کہ الیکشن جیتنے کے بعد بھی اسٹیبلشمنٹ کی گرین لائٹ لینی پڑتی ہے, ٹھیک ہے. اور جب آپ پاور میں ہوتے ہیں تو اگر اسٹیبلشمنٹ آپ کو ریڈ لائٹ دکھا دے
تو آپ کی چھٹی ہو جاتی ہے. جب آپ کی چھٹی ہوتی ہے تو پھر اگلی الیکشن میں آپ نہیں آتے, کوئی اور آ جاتا ہے. یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے, اور ہر سیاسی جماعت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بنا کے رکھتی ہے. اور صرف جو یہاں ایشوز بنتے ہیں کہ ڈیوائڈنگ لائن کیا ہے, کہاں وہ ان کی بات مانتی ہے, کہاں تھوڑی سی ریزسٹنس کرتی ہے, اور یہ چلتا رہتا ہے. اور اسی لیے لوگ کہتے ہیں نا ابھی تک پوری کوئی ایک پرائم منسٹر جو ہے وہ ٹرم پوری نہیں کر سکے. پارٹی کر لیتی ہے بیکاز وہ ریپلیس ہو جاتا ہے نا, پھر وہ ایک سمجھوتا ہو جاتا ہے. ابھی سوال پوچھ رہے ہیں مجھے لوگ کہ کیا شہباز شریف ٹرم پوری کمپلیٹ کرے گا کہ نہیں. آئی کانٹ سے. اس ملک کا جو ٹریک ریکارڈ ہے از ویری ڈیفیکلٹ, اینی تھنگ کین ہیپن. تو اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کرسی سے باہر نکال کے کسی اور کو بٹھانے کے لیے. یہ سارا کا سیویاں چلتی رہتی ہیں. ایک دفعہ وہ کیا نام ہے آپ کا, رانا صاحب, رانا سنورا نے کوئی بات کرتے کرتے یہ کہہ دیا تھا کہ وہ محسن نقوی صاحب کے بارے میں کہ شکر کرے وزیر اعظم نہیں بنے, وہ تو وہ بھی اگر وہ بننا چاہتے تو بن سکتے تھے. تو اس لیے اگر انٹیریئر چھوڑ رہے ہیں تو پھر یہ تو نہیں کہ وہ پرائم منسٹر کی طرف جا رہے ہیں, مگر کسی سٹیج پہ بھی بہت کچھ ہوتا ہے اس ملک میں. سینیٹر تو بن گئے ہیں اور کیا رہ گیا. اصل میں وہ جب چیمپئنز ٹرافی میں پاکستان باہر ہوا تو ایک لطیفہ تھا سوشل میڈیا پہ کہ شہباز شریف کا محسن نقوی کو چیئرمین پی سی بی کے عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ, تو کسی نے اس کو ری ٹویٹ کر کے لکھا ہوا تھا, اور جواب میں محسن نقوی کا شہباز شریف کو وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹا کے خود وزیر اعظم بننے پر غور. تو محسن صاحب کی اتنی پاور ہے. بہرحال آئی ڈونٹ تھنک ہی از ناٹ اس طریقے سے وہ نہیں پاور اسٹرگل میں جیسے انٹرسٹڈ نہیں ہے. ہاں نہیں, وہ اپنی سی وی شی وی والی چیز نہیں, وہ نہیں, انہیں ضرورت نہیں ہے. ان کی تعلقات جو ہے وہ صحیح لیول پہ ہیں, وہاں سی وی کی ضرورت نہیں ہے. قلعہ مضبوط ہے, قلعہ مضبوط ہے. اچھا, اب جب اتنی مشکلات کا میں نے ذکر کر دیا پاکستان تحریک انصاف کے لیے, اب پرویز خٹک بھی مشیر کے طور پر آ گئے ہیں, اور آپ بتا رہے ہیں کہ وجہ کیا ہے ان کی انڈکشن کی. مولانا کا انتظار ہو رہا ہے کہ مولانا آ کے اسٹیرائڈ لگائیں گے اس پی ٹی آئی کو تو کچھ بنے گا, یعنی بات مولانا پہ آ گئی ہے. تو اس سچویشن میں پی ٹی آئی کسی تحریک کو چلانے کی پوزیشن میں ہے, یا کم از کم وہ ایک کریٹ کرنے کے لیے شور اعلان کر دے؟ نہیں, اعلان تو بڑے کرتی ہے وہ, شور بھی بڑا ڈالتی ہے, تحریک, مگر کوئی کچھ. مولانا پی ٹی آئی کی کسی تحریک کے اندر حصہ نہیں لیں گے, وہ اپنی تحریک چلائیں گے, مگر ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں. چلا لیں گے اس حکومت کے جب چاہیں وہ چلا سکتے ہیں. دیکھیں نا, انہوں نے کر کے دکھا دیا تھا نا, 20,000 بندہ لے آئے تھے نا اسلام آباد, وہ ایسے کرتے ہیں تو 20,000 بندہ لائن اپ کر جاتا ہے. خود کہتے ہیں نا گملہ نہیں ہلتا, جی ٹوٹتا, تو اس لیے وہ تو کر سکتے ہیں, بٹ ہی از ناٹ گوئنگ ٹو ڈو اٹ. وہ دھمکی ضرور دیں گے, کریں گے نہیں وہ. پاکستان تحریک انصاف میں ویسے یہ دن آ گئے, یعنی یہ دن بھی دیکھنے تھے کہ وہ مولانا کا ویٹ کریں کہ مولانا آ کے ویٹ ڈالیں گے ان کے پلڑے میں اور تحریک چلا سکیں گے. تو اپوزیشن الائنس کا کیا بنے گا جس کا انتظار کیا جا رہا ہے؟ الائنس بن جائے گا, تحریک چلے نہ چلے؟ الائنس کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی اس کی کوئی ایفیکٹونیس نہ ہو تو الائنس کیا ہو؟ کاغذی الائنس. کسی بھی وقت اگر اسٹیبلشمنٹ کو ضرورت پڑے, اب جیسے شاہد خاقان عباسی جیسے لوگ جس طرح سے پارٹی بنائی جاتی ہے اور ان کو رکھا جاتا ہے ایک الائنس بنا کے حکومت کے دبکے کے لیے, اس حد تک الائنس بن جائے گا؟ حکومت کو کیوں دبکا دے گی اسٹیبلشمنٹ؟ ان کی اپنی حکومت کیسے کیوں دے گی؟ آپ نے ابھی کہا نا شہباز شریف کا بھی بتا نہیں سکتا کہ وہ کب تک. وہ تو حکومت الگ بات ہے, شہباز شریف الگ بات ہے. اوہ اچھا, چلیں یہ بھی فرق ہے. مگر اس کی بھی کوئی چانس نہیں ہے. شہباز شریف از لائک دس, سیم پیج تو کمزور بات ہے. سیم پیج پہ لائنیں شائنیں بھی لگ جاتی ہیں, یہاں تو یک جان دو کالے 100%. اچھا, کوئی ایشو نہیں ہے. چلیں یہ تو کام پکا کر دیا. سیٹ صاحب نے بھی مہر لگا دی کہ فی الحال ایسا کوئی رسک انوالو دکھائی نہیں دے رہا. تو ہمیں اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس اب کیا آپشن جس پہ انہیں غور کرنا چاہیے اگر وہ ریلیونٹ رہنا چاہتے ہیں پولیٹیکل سینیریو میں. واپس آتے ہیں ہم ایک بریک کے بعد. شو میں ساتھ دینے کا شکریہ. ہم ٹرمپ کارڈ کی اکثر بات کرتے رہتے تھے اور پاکستان تحریک انصاف نے تو جیسے ایک ماحول بنا رکھا تھا ان کے حامیوں نے کہ جیسے ٹرمپ کے آنے سے بہت کچھ بدل جائے گا. اس سے پہلے باقاعدہ رنگ جما ہوا تھا, خط لکھ کے, قراردادیں سامنے لا کے, رہائی کے مطالبات کر کے. آج اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ایک بریفنگ تھی جس میں ایک صحافی ہیں, انہوں نے ایک سوال اٹھایا, اس سوال کے 2 حصے تھے. جواب میں انہوں نے کنی کترا لی ایک سوال کے جواب سے. وہ کیا تھا سنواتے ہیں. جواب نے ترجیح بتا دی. آپ پوچھ رہی تھی کہ آپشنز کیا ہیں ان کے پی ٹی آئی کے, یہی پوچھ رہی تھی نا پہلے. تو اس میں ایک یہ بہت بڑا آپشن تھا جس کی بہت یہ لوگ منتظر تھے کہ ٹرمپ آئے گا اور کچھ نہ کچھ ہوگا, اور بڑی محنت کی تھی, پیسے خرچ کیے تھے لابنگ وغیرہ پہ.
اور ایک وقت ایسے لگتا تھا کہ جیسے ابھی ٹرمپ آیا اور کوئی اسٹیٹمنٹ آ جانا ہے اور انہوں نے پسوڑی پہ جانی. ہاں مشاہد صاحب نے تو کہہ دیا تھا اس سے پہلے وہ کہیں آپ کر دے رہے. تو میں حیران ہوں کہ اتنے انہوں نے باتیں وثوق کے ساتھ کہی فرنٹ فٹ پہ جا کے کی. یہاں کے یہ بھی کہ وہ جو ٹرکش کا ہے اردوغان وہ بھی آ کے عمران کے حق میں بات کرے گا, وہ بھی کچھ نہیں ہوا. آئی ایم سرپرائزڈ. مشاہد از اے ویری سیزنڈ پولیٹیشین. اب انفارچونیٹلی ان کی پریڈکشن صحیح نہیں نکلی, مگر بات یہ ہے کہ یہ آپشن تھا ان کے لیے. اچھا وہ آپشن نہیں ہوا, آپ نے دیکھ ہی لیا کہ وہ تو الٹا ہو گیا. انہوں نے تعریف کر دی پاکستان کی, اور انہوں نے بھی دوبارہ دہرایا, تعریف کی ہے, شکر گزار ہیں ایبسلیوٹلی دہرا کے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مایوسی تو ہوگی پی ٹی آئی میں, کیونکہ یہ آپشن آپ رول آؤٹ کر دیں. اور جیسے میں نے کل کے پروگرام میں بات کی تھی, یہ تو ابتدا ہے آف اے نیو انگیجمنٹ بٹوین دی امریکن گورنمنٹ اینڈ پاکستان اسٹیبلشمنٹ. یہ نیو انگیجمنٹ کے آگے اور بھی ایشوز بنیں گے جس کے اندر بہت کیئرفلی ان کو دیکھنا پڑے گا. اور ڈونلڈ ٹرمپ بہت کچھ مانگے گا ان سے. ابھی تو اس سے ہاں دیکھیے فون آئے یا نہ آئے, فون بھی آ سکتا ہے اور شہباز کو, جس سے وہ اور بھی باتیں کر سکتا ہے کہ یہ بھی چاہیے ہمیں, یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے, اور تعاون کریں ہمیں ان کے. ہاں ڈو مور, وہ تو کرے گا, دیٹس ڈونلڈ ٹرمپ. مگر وہ آفر بھی کرے گا نا, ڈیل کوئی آفر کرے گا کہ جی تو آپ کو یہ ہم دیتے ہیں, آپ یہ دیتے ہیں, آپ ہمارے لیے یہ کریں, یہ کریں. تو یہ آگے جا کے دے ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. اس میں جو سب سے ٹرکی ایریا ہے افغانستان, اور اس وقت ٹرمپ لگا ہوا ہے افغانستان کے اوپر کہ ہمارے ہتھیار واپس کیے جائیں, یہ کیا جائے, وہ کیا جائے, اور اگلا ایجنڈا جو ہے آئی ایس خراسان کو ختم کیا جائے, کیونکہ وہ فوکسڈ ہے آن آئی ایس خراسان. تو اس لیے اس کے اوپر پاکستان کو وہ کہیں گے کہ یہ کر کے دکھائیں, یہ کر کے دکھائیں. تو our establishment and military has to be very careful کہ how they go about it. آگے اتنے پرابلمز ہیں ہمیں, اور further direct involvement could create a backlash, bigger backlash. تو یہ, اور دوسری طرف یہ ہے وہ میں نے جیسے کہا کہ یوکرین کے اندر پیس کیپنگ اینڈ سو آن, they will support, this government will support Trump's efforts to have a ceasefire and stop the war. تو میرا خیال ہے کہ انگیجمنٹ رہے گی. اور انگیجمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب کین فارگیٹ اباؤٹ کہ جی خان صاحب کے لیے کوئی انگیجمنٹ ہوگی, وہ نہیں ہوگی. ٹھیک, فی الحال وہ منظر سے غائب ہو چکے ہیں. اور ٹرمپ, میں نے کل بھی کہا تھا کہ وہ کہہ سکتا ہے کسی بھی وقت کوئی ایسی بات کر سکتا, ہاں, مگر اس کی اہمیت نہیں ہوگی. وہ صرف انگیجمنٹ, بیکاز وہ ٹرانزیکشنل آدمی ہے نا, وہ ڈیلیں کرتا ہے. ابھی ایران کو ڈیل آفر کر رہا ہے, وہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. جی, لیکن وہ کل پہ نہ رکھے ذرا, اس کی تفصیلات آ جائیں. وہ ایران کو کہہ رہا ہے ڈیل کر میں نہ, نہیں تو میں تیرے نیوک سے فارغ کر رہا, اور کہہ رہے کہ ہم معاہدے تک رشیا پہ بھی پابندیاں لگانے جا رہے ہیں. تو وہ پاکستان کو بھی کہے گا ڈیل کرو. تو پھر ہم تھوڑے سے اور IMF کو کہتے ہیں کہ تمہیں ذرا سعودیز کے ساتھ یہ ہم بھی تمہیں تیل بیچ دیتے ہیں. وہ آج کل ڈرامہ یہ ہے نا, امریکہ کہہ رہا ہے کہ تیل ہم سے لے آپ. تو عمران خان کی بنیاد پہ بارگیننگ اچھی ہو سکتی ہے ٹرمپ کی, اگر وہ ڈیل آفر کرتے ہیں پاکستان. نہیں تو وہ عمران خان کے اوپر نہیں کریں گے نا, وہ صرف ایک قسم کا جیسے نا ایک چال, ایک چھوٹی. اچھا, بٹ اٹ ول ناٹ بی سیریس, اس لیے پی ٹی آئی زیادہ ایکسائٹ نہ ہو جائے. عمران خان از ناٹ گوئنگ ٹو پلے اے رول ان پاکستان US relations. اوکے, چلیں, بہرحال اسٹیبلشمنٹ کی اس گرفتاری کے بعد امریکہ کے ساتھ گیم آن ہے. اب ہم وہاں چلتے ہیں جہاں گیم آف ہے, چیمپئنز ٹرافی. کریں گے, میں نے آپ سے کہا ہے میرے پاس مجھے کرکٹ نہ ڈسکس کریں گے. اچھا, لیکن میں کرکٹ میں وہاں نہیں جا رہی. اس لیے لوگ نا یہ کہیں کہ جی سیٹھی جو ہے وہ خود چاہتا ہے کہ وہاں پہنچے واپس, اور یہ جو باتیں کرتا ہے اس کا یہ بائسڈ ہے. میں نہیں چاہتا, اس لیے میں بات نہیں کرتا. اب آپ نے باتھ روم میں یہ گنگنانا ہے, کچھ تو لوگ کہیں گے, لوگوں کا کام ہے کہنا, لیکن میں وہاں نہیں جا رہی جہاں آپ اوائڈ کرنا چاہتے ہیں. زاہد حسین صاحب ایک سینئر جرنلسٹ ہے, انہوں نے ایک واقعہ کوٹ کیا تھا. اصل میں اس کی بابت آپ سے جاننا چاہ رہی تھی کہ جب بھی پاکستانی ٹیم کا یہ حال ہوتا ہے تو سب سوچتے ہیں کہ بنیاد کہاں سے خراب ہوئی. انہوں نے ایک واقعہ سنایا, جنرل قمر جاوید باجوہ جو ریٹائرڈ ہمارے آرمی چیف ہیں, بہت محترم ہے, اور انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ وہ فرسٹ کلاس کرکٹ کھیل چکے ہیں. تو انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ رمیز راجہ صاحب کو جب وہ چیئرمین PCB تھے, فون کر کے انہوں نے 3 کھلاڑیوں کو ٹیم میں شامل کرنے کی بات کی, وہ شامل کیے گئے, اور انہوں نے کہا کہ ان کی یہ بات, ان کا یہ فیصلہ اچھا ثابت ہوا. اس طرح سے ٹیم بنتی ہے ویسے؟ نہیں, دیکھیے میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں. پہلی بات تو باجوہ صاحب کے بارے میں یہ ہے کہ کرکٹ میں کافی دلچسپی رکھتے ہیں. جی, کرکٹ انہوں نے کھیلی بھی ہے, پتہ نہیں فرسٹ مگر کھیلی ضرور ہے, ٹھیک ٹھاک کھیلی ہے. سو ہی obviously thinks he knows a bit about cricket. اور کرکٹر کا یہ ہوتا ہے کہ اس کو کرکٹ تو آتی ہے, بٹ ہی تھنکس کہ ان کو مینجمنٹ بھی آتی ہے. اور کرکٹ کھیلنا از ون تھنگ اینڈ کرکٹ مینجمنٹ از کمپلیٹلی ڈفرنٹ. مگر کیونکہ وہ آرمی چیف ہے, وہ اتنی بڑی آرمی مینیج کر رہے ہیں, تو ان کا خیال تھا کہ وہ کرکٹ بھی مینیج کر لیں گے. تو اس لیے میرا خیال ہے انہوں نے پھر رمیز راجہ کو ہدایت کی
कि जी आप ये 3 भी रख लें, और रमीज़ इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, उन्होंने ज़रूर रख लिए होंगे 1-2 उनमें से, ठीक है। अब मुझे नहीं पता किसकी 3 के बात। 3 रखे गए T20 वर्ल्ड अच्छा कप चलो के 3 स्क्वाड रख में। लिए। अब मैं आपको बताऊं, पहली बात तो ये है कि ऐसे होना नहीं चाहिए। मैं पीसीबी में 5 साल रहा, 1 साल चेयरमैन, 3 साल चेयरमैन ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी बट नॉट चेयरमैन, फिर आखिरी साल फिर चेयरमैन, फिर बाद में 4 साल के बाद 6 माह के लिए अगेन एज चेयरमैन, ठीक। और वो नून लीग की हुकूमत का दौर, एक दिन नहीं मुझे नवाज शरीफ ने फ़ोन किया। पेट्रन थे, हालांकि क्रिकेट तो अपॉइंटिंग उन्होंने भी खेली अथॉरिटी हुई थी, है। क्रिकेट खेली हुई उन्होंने, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली हुई है। उन्होंने एक दफ़ा मुझे फ़ोन नहीं किया कि फ़लाने क्रिकेटर को रखो, फ़लाने कोच को रखो, या फ़लाने बैट्समैन को रखो, या फ़लाने एम्प्लॉई सिफारशी को मैं भेज रहा हूँ, इसको आप पीसीबी में रख लें। एक दफ़ा नहीं कहा। और मैं बड़ा खुश हूँ उनकी इस किस्म की एटीट्यूड, मुदाखलत नहीं करते। मुदाखलत नहीं की उन्होंने, ठीक है। हो सकता है वो करते, मगर मेरे साथ उन्होंने नहीं की, अच्छा। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल। और आई हैड अ फ्री हैंड, इसलिए सिफारिशें नहीं चली। सिफारिशें आती थी, हर किस्म की सिफारिशें आती थी, बट आई नेवर टुक देम। आई टोल्ड देम जी, और यही मैं कहता, मैं प्राइम मिनिस्टर तो सिफारिश कर नहीं रहा, तो आप क्यों कर रहे हैं। अच्छा, तो अब मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूँ कि मगर ये आमतौर पे ऐसे होता नहीं है। जब सिफारिश ऊपर से आती है तो हमारे चेयरमैन जो है ना, आमतौर पे वो, क्योंकि ज़्यादातर वो चेयरमैन पीसीबी को मतलब है कि क्यों आते हैं, अब मैं क्या कहूँ, अपॉइंटमेंट सियासी तौर पे होती है। सियासी तो सारी होती हैं, जाहिर है, क्योंकि अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर की जो करेगा वो सियासी होगी। हाँ, मेरिट बेस्ड नहीं होती। मेरी भी मेरिट बेस्ड नहीं थी, मैं तो बाद में मेरी मेरिट बनी ना। जब मैं आया था तो व्हाट डिड आई नो अबाउट क्रिकेट मैनेजमेंट, वो तो मैं 3 महीने के लिए आया था, एक आइन बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ। और नवाज शरीफ साहब ने तो इसलिए, उनको हुक्म हुआ था जस्टिस सिद्दीकी का, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिनके आगे केस गया था ज़का अशरफ साहब का, शौकत सिद्दीकी साहब, तो वो तो एक्सीडेंटल, मगर फिर वो हालात ऐसे बनेगा, आई स्टेड ऑन, एंड देन ऑफ कोर्स मुझे सीख लिया सब कुछ, मार खाई, सीखा, गाली पड़ी, सीख लिया, देन वी रैन अ गुड शिप, वी डिड ऑल्सो, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमारे ज़माने में हुई हैं। तो अब ये जो बाजवा साहब है ना, इन्होंने सिर्फ रमीज़ राजा को ये एडवाइस नहीं दी, इन्होंने और भी बहुत कुछ किया। मैं अब आपको बताता हूँ। जब इमरान खान की गवर्नमेंट की छुट्टी हुई, तो अभी बाजवा साहब तो अभी थे ना, जी बिल्कुल, चेयर में, ऐसे ही है ना, छुट्टी उन्हीं के दौर में हो सकती थी। 6 माह अभी थे इनके। जी, रमीज़ राजा साहब वो अपॉइंट किया था इमरान खान साहब ने। इमरान खान ने। नून लीग के लीडर्स ने ये फैसला किया कि अब सेठी को वापस भेजें। अच्छा। अब ये आज आप पहली दफ़ा बता रहा हूँ आपको कि मुझे मियाँ नवाज शरीफ साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने फैसला किया कि जी अब रमीज़ को हटाना है और सेठी को भेजना है। ठीक, क्या हुआ, बाजवा साहब ने मुझे नहीं आने दिया। अच्छा, ये आज मैं बता रहा हूँ आपको। हालांकि बाजवा साहब ने प्राइम मिनिस्टर साहब को कहा कि अभी रमीज़ को रहने दें। उन्होंने कहा अच्छा, अब बाजवा साहब जब ये कहेंगे प्राइम मिनिस्टर को कि रमीज़ को रहने दें, तो आपका ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर कहेगा नहीं नहीं नहीं, इसी से सेठी नहीं लाना है, और वो भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज साहब जैसा। ठीक, नवाज शरीफ होता तो शायद वो कह देते नहीं, मगर आई डोंट टेक डिक्टेशन, नहीं इतना तो ना कहते। वो कहते अच्छा ठीक है, 2 हफ्ते और रह जाए, महीना और रह जाए। अच्छा। मगर हुआ ऐसे ही कि 8-7 महीने बाजवा साहब ने रमीज़ को प्रोटेक्ट किया। शहबाज साहब पूछते थे कि अच्छा जी होना सी कर लिए, तो ठहर जाओ, ठहर जाओ। ये 7 महीने रमीज़ राजा को बाजवा साहब की वजह से रखा गया। इस ओनली जब बाजवा साहब गए घर, तो फिर रमीज़ राजा साहब को प्राइम मिनिस्टर ने फारग किया और मुझे अपॉइंट किया। ठीक है, ये लोगों को नहीं पता। तो बाजवा साहब तो इस लेवल तक इन्वॉल्व हो गए थे इन मैनेजमेंट ऑफ क्रिकेट कि वो रमीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे थे और प्राइम मिनिस्टर को उसको तब्दील नहीं करने दे रहे थे। अब क्या वजह थी उसकी, वो अब छोड़ दे, मैं उधर नहीं जाता। ये भी किसी दिन पता चल जाएगा कि वजह क्या थी कि रमीज़ को इतना प्यार क्यों था रमीज़ के साथ। बट द फैक्ट इज़ दैट ही प्रोटेक्टेड रमीज़। मुझे कोई रमीज़ के साथ इशू नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट द फैक्ट ऑफ इंटरफेरेंस बाय द आर्मी चीफ। तो अब आर्मी चीफ पहले क्रिकेटर सजेस्ट करते थे, अब चेयरमैन भी सजेस्ट हो रहे हैं, तो इसलिए इस वाक़े से पता चलता है कि रमीज़ राजा साहब क्यों रहे इतने अरसे और उनको क्यों इस तरह से रखा गया। उन्होंने बात मानी, जैसे कहा गया उन्होंने वैसे किया, और 3 प्लेयर्स
ٹیم میں شامل کیے گئے اور باجوہ صاحب اس بات پہ نازاں تھے کہ انہوں نے اچھا پرفارم کیا, یعنی ان کا فیصلہ اچھا ثابت ہوا. نہیں جو کیا وہ ٹھیک نہیں تھا, نہیں کرنا چاہیے انٹرفیئر, بٹ میرا خیال ہے اچھی نیت تو اچھی ہوگی نا. تکا چل گیا. نہیں تو کیا مطلب اتنی مشکل بھی نہیں ہوتا, یہ پلیئرز اس لیول پہ ہوتے ہیں سارے, یہ لے لیں یا وہ لے لیں, اچھا فیصلہ بھی ہو سکتا ہے, برا بھی ہو سکتا ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کلک ہو گیا, کلک کر گیا نہ کیا. تو باجوہ صاحب نے بھی گڈ انٹینشنز کیا ہوگا. میرا پوائنٹ یہ نہیں تھا, میرا پوائنٹ یہ تھا کہ نواز شریف صاحب بھی کر سکتے تھے کہ فلانے کو رکھ لو. ہر بندہ, اب میاں صاحب کے بھی فیوریٹ ہوں گے نا, جیسے ان کے فیوریٹ سے ظہیر عباس ان کے بڑے فیوریٹ تھے, ابھی بھی فیوریٹ ہیں. تو مطلب تو ہر بندے کا اپنے کرکٹ فیوریٹ ہوتے ہیں. عمران خان صاحب کبھی فیوریٹ نہیں تھے؟ بہت پتہ نہیں ہے, I don't know. I think ایک وقت تھا جب تھے, آفٹر آل خان کو اس نے زمین دی تھی فار شوکت خانم اینڈ اور بھی بڑا کچھ, تو اس لیے ایسی تھی بات. مگر بات یہ ہے کہ انٹرفیئرنس فرام دا ملٹری نہیں ہونی چاہیے, کہیں بھی نہیں ہونی چاہیے, بٹ یہ ایک ٹریڈیشن ہی بن رہی ہے, چلتا جا رہا ہے کام ایسے ہی. اور اس طرح کے واقعات کے سامنے آنے کے بعد تشویش میں پتہ کیا, پھر بدنامی بھی تو ہوتی ہے, بدنامی ہوتی ہے. اگر آپ کے اپوائنٹیز جو ہیں وہ ڈیلیور نہ کریں تو پرائم منسٹر تو جو ہے نا وہ تو مطلب اس کو تو ویسے ہی سیاسی آدمی گالی پڑتی ہے, مگر اگر آرمی چیف انوالو ہو جاتا ہے تو پھر ناٹ اے گڈ آئیڈیا, ہونا نہیں چاہیے, لیکن یہ ہوتا ہے یہاں. اور اس طرح کے واقعات جب سامنے آتے ہیں تو پھر انسان تھوڑا بہت جان پاتا ہے, لیکن وقت کافی گزر اس کا فائدہ اس طرح سے نہیں ہو پاتا. بہرحال واپس آتے ہیں ہم ایک بریک کے بعد. شو میں ساتھ دینے کا شکریہ. سیٹھی صاحب اب ہمارے پاس 3 منٹ ہے اور 3 منٹ میں آپ نے دلائل دینے. کیا دلائل دینے؟ اصل میں آپ کے ویور ہیں, اتنے شرارتی آپ کے یار, ویور کی کہتے ہو, سناؤ نا. ظفر الوی صاحب لاہور سے کیا کہتے ہیں ظفر صاحب؟ اگر اس سچویشن میں وہ عمران خان کے وکیل مقرر ہو جائیں تو انہوں نے ان کو ہر حال میں آزاد کرانا ہے, تو وہ کیا لاہے عمل اپلائیں گے, ان کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ بات یہ ہے کہ یہ سوال آتا ہے, اگر آپ پرائم منسٹر بن جائیں تو کیا 5 چیزیں آپ کریں گے ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے؟ اگر آپ کیپٹن آف پاکستان کرکٹ ٹیم بن جائے تو کون سے پلیئر سلیکٹ کریں گے, کیا کھیلیں گے؟ اور یار مینو معاف کرو پلیز, میں نے بڑے گناہ کیے مگر اور گناہ نہ کروائے میرے سے آپ. اچھا, اب سوال یہ ہے کہ واٹ شوڈ بی عمران خان اسٹریٹجی؟ دیٹس اوکے, فیئر انف کویسچن. دیکھیے, میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ جو اسٹریٹ پالیٹکس ہے نا, یہ ڈزنٹ ریئلی ورک ود دی اسٹیبلشمنٹ. اتنی پاورفل ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کہ آپ اٹ ہیز دا پاور ٹو کرش یو. مگر اسٹیبلشمنٹ از آلویز اوپن ٹو پولیٹیکل انروڈس, اور ہماری تاریخ میں یہی ہوا ہے کہ جو لوگ باہر ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے راستے کھولے جائیں. خان صاحب نے بھی یہ کیا ہے. خان صاحب نے بھی جب آنکھیں نکالی تو فارغ ہو گئے. یہ میاں صاحب نے بھی دیکھ لیا یہ راستہ, ایک دفعہ نہیں کتنی دفعہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بھی دیکھ لیا تھا. اسی لیے آصف زرداری صاحب اتنے کانفیڈنٹ ہیں اور اتنے وہ جسے کہتے ہیں سبسروینٹ ہے, جی حضور, دیٹ سارٹ آف تھنگ. اینڈ تو خان صاحب انقلابی بنے ہوئے ہیں. انقلابی سچویشن ہے نہیں, اتنا یہ بکھرا ہوا ملک ہے, اتنی ڈویژنز ہیں کہ یہاں دے کینٹ بی اینی ریولیوشنری پالیٹکس ان دس کنٹری انفارچونیٹلی. تو خان صاحب پھر کریں کیا؟ خان صاحب نے بڑی کوشش کی لوگوں کو نکالنے کی. اس وقت ایک حصہ اسٹیبلشمنٹ کا ان کے ساتھ تھا, مگر پھر بھی کامیاب نہیں ہوئے. تو اس لیے خان صاحب کو سنسیئرلی یہ دیکھنا چاہیے کہ خان صاحب نے غلطیاں کیا کی ہیں. بیٹھ کے اپنے آپ کو ایگزامن تو کریں, غلطیاں کیا کی آپ نے, اور غلطیاں جو ہیں ان کو اس سے پھر سبق ملتا ہے آپ کو. اور یہ جو ہے نا سیاست کو کہتے ہیں کہ سیاست کے اندر مغرور نہیں ہونا چاہیے. جو سیاسی بندہ پراؤڈ ہو, ایگوٹسٹیکل ہو, نارسسسٹ ہو, وہ پالیٹکس نہیں کھیل سکتے. پالیٹکس کی ایک اور ڈیفینیشن ہے, دی آرٹ آف دا پاسبل, دا آرٹ آف دا کمپرومائز. یہ ہے پالیٹکس. اس کو کہتے ہیں پالیٹک, کہ دس از ناٹ اے پالیٹک اسٹیٹمنٹ, دس از ناٹ اے پالیٹک ایکٹ. مطلب ہے یہ ایڈونچرس ایکٹ ہے, اٹس ناٹ اے پالیٹک ایکٹ. پالیٹک از دی آرٹ آف دا پاسبل. خان صاحب نے ایک ایسا سیاسی رویہ اختیار کیا وچ از ناٹ دی آرٹ آف دا پاسبل, اٹ از دی آرٹ آف دی امپاسبل. یہ آپ لینن نہیں ہیں, آپ ماؤ نہیں ہیں کہ یو کین ہیو, اور نہ ہی آپ فیڈل کیسٹرو ہے, نہ ہی آپ چے گوارا ہے. آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ ٹیکنگ آن دس اسٹیبلشمنٹ. اور یہ اسٹیبلشمنٹ کو آفٹر آل شہباز شریف صاحب بھی تو ڈیل کر ہی رہے ہیں نا. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, یو کین آلسو ڈیل ود دی اسٹیبلشمنٹ جیسے آپ نے پہلے کیا تھا.
آپ نے اس وقت غلطیاں کی تھی، اب نہ کریں غلطیاں. آپ کو چاہیے تھا اس وقت جب وقت آیا ہوا تھا گھر جانے کا تو گھر چلے جاتے، لڑائی جھگڑے نہ کرتے، امریکہ کے ساتھ پنگا نہ لیتے. دنیا جو ہے امریکہ کے آگے جھکتی ہے، آپ جا کے پنگا لے لیتے ہیں، پھر آپ پنگا لے کے باہر آ جاتے ہیں، باہر بیٹھ کے پھر ان کے آگے پہنچ جاتے ہیں کہ جی سانو واپس لے جاؤ. دس از نو پالیٹکس فار گاڈ سیک. تو میں تو ان کو یہی کہوں گا اف آئی ہیڈ ٹو کہ یو نو بی پالیٹک. اب اگر آپ نے یہ اسی قسم کی ضد میں یہاں بیٹھے رہنا ہے تو بیٹھے رہیں گے، کسی کو کیا ہے، آپ بیٹھے رہیں گے. بٹ دس از ناٹ برٹش کلونیلزم، جبکہ وہ ایک سیاسی، سارے پولیٹیکل پریزنر سیاسی ہوتے تھے. ناؤ اٹس اے ڈفرنٹ بال گیم آل ٹوگیدر. سو اس لیے مائی ایڈوائس ٹو خان صاحب وڈ بی اپنی پارٹی کو ٹھیک کریں، یونائٹ کریں، ایڈونچرز کو نکالیں، اپرچونسٹ کو نکالیں، سینسیبل سیریس رسپانسبل لوگوں کو لے کے آئیں. میک این ایفرٹ ٹو ویٹ فار دا نیکسٹ الیکشن، گو بیک ٹو پارلیمنٹ، ڈو یور پالیٹکس ان پارلیمنٹ، وہاں اسپیس کریٹ کریں، وہاں کنسٹیٹیوئنسیز بنائیں. آپ کی ایک پاپولر بیس ہے باہر، give that popular base an opportunity to support you in the only way possible, which is via the vote. اب it doesn't matter اگر ووٹ جو ہے وہ سبوٹاج ہو جاتا ہے یا unsacred ہو جاتا ہے یا رگ ہو جاتا ہے، it doesn't matter, but you still have an opportunity. اور یہ رگنگ جو ہے ایک دفعہ دو دفعہ کتنی رگنگ ہوگی، اور اگر آپ نے کوئی تھوڑی بہت ان روڈس کریٹ کر لیے، ری ایشورنسز دے دیے آپ نے، تو دین یو تھرو. بیکاز دیکھیے ساری چیزیں جو ہے نا وہ پرماننٹ نہیں ہوتی، ایبسٹریکٹ نہیں ہوتی کہ وہ جی یہ بندہ جڑا ہے ہی خراب. نواز شریف صاحب کے بارے میں یہی کہا جاتا تھا نا کہ یہ تو اسٹیبلشمنٹ تو ان کو کبھی معاف نہیں کرے گی. وہ ایک باری معاف، دو باری معاف، تین باری معاف، اور چوتھی دفعہ پھر وہ پہنچ گئے نہیں ہوتے. دس سب کے اپنی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں ٹو میک کمپرومائزز. تو ان کی بھی مجبوریاں ہوں گی، ناؤ نہیں، کل نہیں تو پرسوں. تو اس کی لیے تیاری کریں، میک ان روڈس، ری ایشورنسز کریں، بکا کریں، سیمنٹنگ کریں. آپ الٹے لگے ہوئے ہیں، کبھی یہ دھمکی، کبھی وہ دھمکی، کبھی ادھر سے پکڑ رہے ہیں، کبھی ادھر سے پکڑ رہے ہیں. واٹ آر یو ڈوئنگ؟ دس از ناٹ گوئنگ ٹو ورک. انقلاب کے لیے پاکستان میں فضا سازگار نہیں، اور سیٹھی صاحب کی دلیل یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ سمجھوتے اور ممکنات کی شاہراہوں پر لانگ مارچ کی تیاری کریں، پارلیمنٹ میں جائیں، پارلیمنٹ میں جائیں. that is where you need to be your platform. ہاں پارلیمنٹ میں ہے لیکن اس طرح سے نہیں ہے. خود جائے نا وہاں، نکلے یہاں سے جائے پارلیمنٹ کے اندر. ٹھیک ہے، الیکشن لڑیں، پارلیمنٹ میں آئیں، وہاں جا کے اور وہاں لڑیں کہ جی اس سیاست قسم کی ہونی چاہیے، اس قسم کی ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، تھرو پراپر چینل. ہاں ٹھیک ہے، یہ رستہ ہے ایک ہی جو پاسبلٹی ہے جمہوری طریقے سے مزید رستے بنانے کے لیے. اس کے علاوہ بھی آپ کے ذہنوں میں کوئی سوال ہو تو نمبر آپ کے سامنے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیں.